کہ ہم تو دنیا کو جو ہے اپنے نظریے سے دیکھ ہی نہیں پا رہے. ہم تو جو ہے وہ دوسروں کے چشمے سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. وہ چشمہ جو انہوں نے اپنی فلسفی سے دنیا میں بتائے ہوئے کچھ لمحات میں پیش کیا، اور پھر ہم اب اسی جو ہے وہ چشمے کو لگائے ہوئے ہیں. نظر ہماری ہی ہے، دیکھ ہم ہی رہے ہیں، آنکھیں ہماری ہے، لیکن اب انہوں نے ہمارے اوپر وہ خوبصورتی کا لباس جو ہم دنیا کو دیکھا کرتے تھے، جب ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ کیسے وہ دیکھیں پرندہ اڑ رہا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے، اب یہ اس پرندے کو اڑنے میں کوئی مزہ واقعی نہیں ہے. اب شاید یہ بھی ہمارے لیے عام چیز ہو گئی کہ پرندے کو اڑان میں کیا خاص بات ہے، کیوں واپس وہ جب واپس گرتا ہے تو پر پڑاتا ہے، یا کیوں وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اب ہماری زندگی بے معنی اور بے مقصد ہے. زندگی کا کوئی مقصد ہمیں نظر تو نہیں آتا. فی الحال ہم جی رہے ہیں تاکہ کچھ پا سکیں، شاید ایک سرور اور کچھ کیفیت کا ملال ہو کہ کچھ حاصل کیا جا سکے. اب تو آدمی جو ہے وہ دوسروں کو بے سکون کرنے سے پہلے 2 لمحے بھی نہیں سوچتا. شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ اب آدمی کو جو ہے وہ خود ہی جب سکون نہیں ہے تو دوسرے کو سکون میں دیکھ کے اس کو کیا ہی فائدہ ہوگا. اب وہ چاہے تو اسکپ بھی کر سکتا تھا یہاں سے جانا تاکہ کبوتروں کو بے سکونی نہ ہو، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا اس کرنے سے اس قدر اس کا دل ناراض ہوگا کہ تم نے مشکل راستہ کیوں اختیار کیا. بھلا کبوتر تمہارے راستے میں آتے تھے تو ہٹا دو ان کو، کیا ضرورت ہے. تو یہی بس اس دنیا کی ابھی کہانی ہو چکی ہے. نتھنگ میٹرز دین یو. شاید ہماری یو والی فیلنگ بھی وہ پہلے جو اب آئی میں بدل چکی ہے. تم جو ہم پہلے کہا کرتے تھے آپ، اور شاید اس سے پہلے تو ہم ہوا کرتا تھا، لیکن پھر وہ تم میں بدلا اور تم جو ہے اب وہ آپ میں بدل چکا ہے. اور آپ بھی جب آپ دیکھ لیں کیسا، یا آپ سے پھر اب میں کہ میں ہی ہوں جو ہوں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا کہ میں اچھا ہوں اور میں بری ہے. اختتام کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن کہاں پر اختتام کیا جائے، ذرا آپ بتائیں تو صحیح کہ دنیا کو کیسے جیا جائے، کیسے سوچا جائے. ہزاروں فلسفے ہیں، ہزاروں تھنکرس ہیں، ہزاروں ہزاروں ایموشنس ہیں، اور شاید وہ فولس بھی ہیں جو ہمیں اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا کمیاں دیکھی ہیں. لیٹس سی. کاش کہ ہم پرندے ہوتے. ایک وقت میں ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہم پرندے ہونا بہتر سمجھتے ہیں؟ تو شاید ہاں، شاید اس پرندے کی طرح جو بالکل لاچار پڑا ہے. صرف ہمارے ایک آنے کی وجہ سے دیکھیں نا پورا کولیپس ہو جاتا ہے سڈن. اینڈ وٹ وی سی از ایک بیوٹیفل نظارہ، لیکن ہمارا بیوٹیفل نظارہ کیا ان پرندوں کو بھی اتنا بیوٹیفل لگتا ہے؟ یہ تو اپنی جان بچا کر کے جا رہے ہیں. فقط ان کی یہ دیکھیں نا، فقط اپنی جان بچا کر کے اڑ گئے ہیں صرف اس ایک آہٹ کی وجہ سے. تو یہ تو ہماری زندگی چل رہی ہے کہ ہم بھی جو ہے صرف ایک وہ کوئی ڈر لگتا ہے اور ہم بھی جو ہے فڑفڑاتے ہوئے بس اپنی جگہ چینج کر لی. یوں نہ اپنی جگہ کے لیے سنگھرش کریں. ہم کیا کوئی مگرمچھ ہیں جو پانی میں ہم سے کوئی بیر نہیں کر سکتا؟ نہیں. ہمارا تو غرور اور ہمارا تکبر بھی جو ہے اس طریقے سے ہماری طرح بونا اور بالکل ہماری طرح بھی بزدل ہو چکا ہے. بالکل کبوتروں کی طرح وہ بھی ڈر کر کے بھاگ جاتا ہے. نہ ہمارا اندر اب وہ تکبر ہے کہ ہم یہ شان سے کہہ سکیں کہ میں ہوں، میرے اندر بھی خودی ہے. بس ہمارے اندر وہ جو میں بچی ہے وہ بے خودی والی میں ہے. وہ والی میں ہے جو شیطان نے کر دی تھی نا، کہ میں تو یہ کر دوں گا اور میں بہکا دوں گا، اور یہ میں تو اس کو یہ سجدہ نہیں کروں گا، یا میں وہ. ہر میں بری ہے. ہر وہ میں جو آدمی کرنا چاہتا ہے اہنکار کے طور پر. کیا وہ راون نے نہیں کی تھی میں؟ تو جو ہر اسٹوری ہو، چاہے کوئی بھی مائتھولوجی ہو، چاہے کوئی بھی دھارمک گرنتھ ہو، آپ کو ایک چیز سے وہ آزاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس بطخ کی طرح، اس بطخ کی طرح وہ آپ کو بتائیں گے کہ انجوائے یور لائف، بٹ جسٹ تھنک دیٹ کہ تم خود کی زندگی گزارنے میں اتنے مست نہ ہو جاؤ کہ تم دوسروں کو بے سکونی دو. اب یہ بطخ مجھے بھی سکون دے رہی ہے، آپ کو بھی سکون دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.